السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، گزشتہ روز ترک کمپنی بیکر نے اپنے قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ایک اور ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی اب تک کی ٹیسٹ فلائٹس اور اس پر ویپنز ٹیسٹنگ کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام تر فیچرز اور افادیت کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک کمپنی بیکر نے گزشتہ روز قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی میڈیم آلٹیٹیوڈ سسٹم آئیڈینٹیفیکیشن ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ یہ اس اپنی نوعیت کے پہلے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی تیسری ٹیسٹ فلائٹ تھی۔ اس سے پہلے اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ دسمبر 2022 کو کنڈکٹ کی گئی تھی۔ ترکی اس ایئر کرافٹ کو اپنی ٹی سی جی انادولو کیریئر پر بھی استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ قزل علمہ میں شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت کی بدولت اس کو ترکی کی پہلی ڈرون کیریئر پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ قزل علمہ کی حالیہ فلائٹ میں اس نے 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کیا، جبکہ اس فلائٹ میں نسبتاً زیادہ سپیڈ اور آلٹیٹیوڈ پر فلائی کرنے کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔ قزل علمہ کے ساتھ اکنجی ڈرون نے اس ٹیسٹ فلائٹ کے دوران فلائی کرتے ہوئے اپنے کیمرے کی مدد سے گراؤنڈ اسٹیشن پر اس کی ان فلائٹ پرفارمنس کو مانیٹر کیا۔ بیکر کے مطابق قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ٹیسٹ فلائٹ اس سال تک جاری رہیں گی، جبکہ اس کی میس پروڈکشن اگلے سال کے اوائل میں متوقع ہے۔ فرینڈز، قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ویپنز انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ کا کام بھی بہت جلد متوقع ہے۔ اب سے چند روز پہلے ایک انٹرویو میں ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے کہا تھا کہ آپ کو بہت جلد قزل علمہ کے ساتھ ویپن انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ کی خبر سننے کو ملے گی۔ اب ہم اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں اور افادیت پر بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مستقبل کی جنگوں میں ان مینڈ پلیٹ فارمز کا استعمال بہت بڑی تعداد میں متوقع ہے۔ اس وقت دنیا کی لیڈنگ ملٹری پاورز تیزی سے گراؤنڈ بیسڈ، ایئر بورن اور ایسی سرفیس ویسلز تیار کر رہی ہیں جن کو ریموٹلی پائلٹ کیا جا سکے اور ان پر لانگ رینج ویپنز بھی استعمال کیے جا سکیں۔ اس افادیت کے پیش نظر ترک کمپنیاں بھی کئی طرح کے ان مینڈ سسٹمز تیزی سے تیار کر رہی ہیں۔ ترک کمپنی بیکر کا قزل علمہ ان مینڈ ایریل وارفیئر کے نقطہ نظر سے خاصی اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے۔ اس کو ترک زبان میں قزل علمہ یعنی سرخ سیب کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو 20 جون 2021 کو انویل کیا گیا تھا۔ کمپنی نے اس سے پہلے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی گزشتہ چند ہفتوں میں پہلے انجن ٹیسٹنگ اور پھر رن وے ٹیکسی ٹیسٹنگ کے بعد اب شارٹ ٹیک آف اور لینڈنگ ٹیسٹ بھی سر انجام دیا ہے۔ فرینڈز، قزل علمہ کو یوکرینین ساختہ AI-25 TLT انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ AI-25 انجن دراصل اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے A ورژن کو اکوپ کرے گا، جبکہ ایک اور یوکرینین ساختہ انجن AI-322F ٹربو فین انجن سے قزل علمہ کے B ورژن کو پاورڈ کیا جانا ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں انجنز کے متعلق بیکر کمپنی نے یوکرینین کمپنی کے ساتھ انجنز کی انٹیگریشن کا کانٹریکٹ 11 نومبر 2021 کو سائن کیا تھا۔ AI-25 اس سے پہلے Yak-40 اور چائنیز ساختہ K-8 ٹرینر طیاروں میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ انجن 16.9 کلو نیوٹن تھرسٹ فراہم کرتا ہے۔ AI-25 سے پاورڈ قزل علمہ کا B ورژن 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور ماک 0.8 کی سپیڈ سے فلائی کر سکے گا۔ AI-322 سے قزل علمہ کے B ورژن کو اکوپ کیا جانا ہے۔ یہ انجن 44.1 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس سے پاورڈ قزل علمہ کا B ورژن ماک 1.6 کی سپیڈ سے فلائی کر سکے گا۔ خیال رہے کہ AI-322 انجن سے چین کے L-15 ٹرینر پلس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو بھی اکوپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترکی پہلے ہی بڑی تعداد میں یہ انجنز یوکرین سے حاصل کر چکا ہے، جبکہ اسی اثناء میں مقامی انجن پر بھی کام ہو رہا ہے جس کی میکسیمم تھرسٹ 45 کلو نیوٹن متوقع ہے۔ قزل علمہ کے ڈیزائن میں خاص طور پر لو ریڈار کراس سیکشن کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت یہ ایئر کرافٹ لو ویزیبلٹی یقینی بنا سکے گا۔ دیگر ایڈوانس فیچرز میں آٹو لینڈنگ اینڈ ٹیک آف، ہائی مینووربلٹی، لائن آف سائٹ اور بیونڈ لائن آف سائٹ یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسے فیچرز موجود ہوں گے۔ اس پر ترکی کا مقامی ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار بھی استعمال کیا جائے گا، جو اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو
ہائی لیول آف سچویشنل اویئرنیس فراہم کرے گا۔ ترکی اس پر غالباً مقامی سطح پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم بھی استعمال کر رہا ہے۔ فرینڈ، اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ میں شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی بدولت اس کو ترکی کی مقامی انادولو کیریئر پر بھی آپریٹ کیا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ اس کیریئر پر ترکی TB3 ڈرون کو بھی آپریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کو بیکر ہی تیار کر رہی ہے۔ اس کیپیبلٹی اور انادولو کیریئر پر استعمال کی بدولت ترک نیوی کو بھی اپنی سمندری حدود کی حفاظت اور اوورسیز آپریشنز میں مدد ملے گی۔ 1500 کلو گرام ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ورائٹی آف ویپنز کیری کیے جا سکیں گے، جس پر ہم آگے چل کر تفصیلاً بات کریں گے۔ قزل علمہ کا کامبیٹ ریڈیس 920 کلومیٹر سے زائد اور یہ 35,000 فیٹ کی بلندی پر آپریٹ کر سکے گا۔ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 6,000 کلو گرام ہے، جبکہ یہ 1500 کلو گرام پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ اس کے ابتدائی ورژن کی سپیڈ ماک 0.8 یعنی 980 کلومیٹر پر آور سے زائد متوقع ہے۔ البتہ بعد کے ورژن جس میں زیادہ پاورفل انجن استعمال کیا جائے گا، اس کی بدولت اس کی سپیڈ ماک 1 سے ماک 1.6 کے درمیان ہوگی۔ قزل علمہ 5 گھنٹوں تک مسلسل فضا میں رہنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ فرینڈز، قزل علمہ کے اگر ویپنز کی بات کریں تو اس کا سب سے لیتھل ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن ترک ساختہ سوم کروز میزائل ہوگا۔ یہ کروز میزائل 250 سے لے کر 280 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ایئر ٹو سرفیس یعنی اینٹی شپ رول میں اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر راکٹسان کا کچھ عرصہ پہلے متعارف کرایا جانے والا جیکر اینٹی شپ کروز میزائل اس کے آرسنل کا حصہ ہوگا۔ یہ میزائل 150 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کو ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ایئر ٹو ایئر رول میں اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ترکی کا بوزدگان اور گوگدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کیری کیے جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ ان میزائلز کی رینجز 25 سے لے کر 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہیں۔ دیگر ویپنز میں MM سیریز کے سمارٹ مائکرو مینیشنز جیسا کہ 30 کلومیٹر رینج رکھنے والا MMT اور نسبتاً کم رینج والے MML اور C قابل ذکر ہیں۔ کوزگن گائیڈڈ منیشن بھی اس ایئر کرافٹ کے ویپن پیکج کا حصہ ہوں گے، جو 40 سے لے کر 60 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا فیوچر میں ٹوین انجن ویریئنٹ بھی ڈیولپ کرے گی۔ اس ویریئنٹ کو AI-322 یا پھر مقامی انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ قزل علمہ کے ٹوین انجن ویریئنٹ میں یقینی طور پر زیادہ پے لوڈ کیری کرنے، بہتر سپیڈ اور زیادہ رینج کی صلاحیت موجود ہوگی۔ فرینڈز، ترکی نے اپنی دفاعی صنعت میں آج سے 10 سال پہلے جو انویسٹمنٹ اور پلاننگ کی تھی، آج اس کا پھل اس کو بخوبی مل رہا ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت نہ صرف ملکی ایکسپورٹ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، بلکہ اس وقت اس کی ڈیفنس انڈسٹری بہت سے ویپنز آج خود بنانے کے قابل ہو گئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی نہ صرف ان ویپنز کو تیار کر رہا ہے، بلکہ ان کے سسٹمز، سب سسٹمز اور میزائلز کے علاوہ تمام چھوٹے موٹے کمپوننٹس بھی خود بنا رہا ہے، جن کو ان ویپنز اور سسٹمز میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کو بہت سے دور جدید کے ویپنز جیسا کہ ڈرونز ٹیکنالوجی میں صف اول کے ممالک میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فیوچر چیلنجز کو لے کر ترکی کا 5th جنریشن فائٹر پروگرام ایک طرف، لیکن انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ ترکی کی فیوچر نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ترکی اس ایئر کرافٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی آفر کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ فرینڈز، اس ٹیکنالوجی پر بیسڈ لائل ونگ مین ڈرونز اور لانگ شاٹ جیسے پلیٹ فارمز کا حصول بھی 100% ممکن ہو سکے گا۔ آپ کی ترک کمپنیوں کی جانب سے مختلف پروگرامز، ان کی ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ پر کیا تاثرات ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، اگر آپ جیکر میزائل سمیت دیگر میڈ ان ترکی ویپنز کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔